مولانا رومی نے ایک بات لکھی کہ ایک بادشاہ تھا، کسی وقت کا بادشاہ تھا، اپنے وزیر کے ساتھ نکلا شکار کرنے کے لیے۔ جیسے جنگل بیابان میں گیا نا تو اس نے ایک لونڈی کو دیکھا، وہ بڑی خوبصورت تھی، لونڈی پر عاشق ہو گیا۔ نگاہ اٹھی تھی نا، سب سے پہلے نگاہ ہی تھی، نظر ہی اس نے کی تو دل خراب ہوا ہے، اگر نظر نہ کرتا تو دل کہاں خراب ہوتا۔ اس لیے تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ مرد نگاہیں نیچی رکھیں۔ نگاہ کی، دل خراب ہوا، عاشق ہو گیا، پھر سکون نہ آئے دل کو، واپس چلا۔ جیسے گھر آیا سکون نہیں آ رہا تھا، اس نے وزیر سے کہا کہ تم جاؤ، کچھ بھی ہو جائے اس لونڈی کو خرید کر لے آؤ۔ وزیر گیا، سہری بات ہے، بادشاہ تھا، جواہرات تھے، مال تھا، دولت تھی، خرید کر لے آیا۔ جیسے پہنچی اس کے پاس لونڈی تو لونڈی بیمار ہو گئی، اب زیادہ پریشان ہو گیا کہ اب کیا کیا جائے، میں تو اس پر عاشق تھا اور یہ آتے ہی اس کو اپنا ہوش ہی نہیں رہا، بیمار ہو گئی ہے بہت زیادہ۔ پھر آ لگا طبیبوں کو تلاش کرنے کے لیے، ادھر سے عامل لے آیا، ادھر سے عامل لے آیا، ادھر سے طبیب لے آیا، ادھر سے طبیب لے آیا۔ جو بھی طبیب آتا کہتا یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے جی، کوئی کہتا یہ تو میرے دائیں ہاتھ کا کھیل ہے جی، کوئی تو کہتا بادشاہ آپ سکون سے بیٹھے، ایسے ہی 1 منٹ میں ٹھیک ہو جائے گی۔ ہزاروں طبیب آئے لیکن کوئی طبیب اس کو ٹھیک نہ کر سکا، ان کے یہی بڑے بڑے دعوے تھے، بس ابھی ٹھیک ہو جائے گی، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا۔ آخر کار مایوس ہو گیا، اٹھ گیا دل دنیا سے کہ یار اب کوئی بھی نہیں ہے ایسا کوئی جو اس کو ٹھیک کرے۔ دل جب بہت زیادہ پریشان ہوا، مایوس ہوا دنیا سے، دل میں سوچا کہ بس ایک ہی ذات ہے، اگر وہ کرم کر دے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے گیا مسجد میں، اور نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد نوافل پڑھنے لگا۔ جیسے اس سجدے میں گیا نا تو رویا انتہا درجہ، بس ایک ہی دل میں خیال تھا، مولا تو ہی کرم کرنے والا ہے، اب تیرے سوا میرا کوئی آسرا نہیں رہا، کوئی سہارا نہیں رہا۔ اور یہ حقیقت بات ہے کہ جو بندہ اپنا معاملہ اپنے رب پہ چھوڑ دینا وہ کبھی بھی دنیا میں نہیں ہارتا، یہ حقیقت بات ہے، اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دے۔ اس لیے تو حضرت علی کا فرمان ہے مبارک ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ تم اس سے نہ ڈرو کہ جو کہے گا میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں اس طرح کر دوں گا، میں اس طرح کر دوں گا، اس سے نہ ڈرو، وہ کچھ بھی نہیں کرتا۔ تم اس سے ڈرو کہ جو کہے کہ بس میں نے اپنا معاملہ رب پہ چھوڑ دیا ہے، اس آدمی سے ڈرو، کیونکہ اس کا معاملہ اس ذات کے پاس گیا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اور ذات نہیں ہے۔ تو وہ بادشاہ رویا رب کی بارگاہ میں، مولا اب تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے میرا، تو ہی کرم کرنے والا۔ روتا رہا، سجدے میں نیند آ گئی۔ جیسے ہی نیند آئی نا، اللہ رب العزت نے خواب کے اندر دکھایا، وہ فلاں علاقے میں جا، ایک طبیب ہے، اس کی شکل دکھائی گئی خواب کے اندر۔ بادشاہ جب واپس گھر آیا، رات گزاری، صبح اٹھا، اسی علاقے کی طرف نکل پڑا۔ چلتا چلتا اس علاقے میں پہنچا تو دیکھا تو وہ آگے وہی خوبصورت چہرے والا آ رہا تھا۔ جیسے اس کے قریب گیا، اس نے بادشاہ کو اپنی بغل میں لیا، شفقت کا ہاتھ پھیرا کاندھے پر اور فرمایا کہ پریشان نہ ہو، ہم ہی تیرے ہمراز ہیں۔ بادشاہ اس کو لے آیا، بادشاہی مال میں بادشاہی آداب بجا لائے، اس کو بٹھایا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ ایک ایسا کام کریں کہ اس لونڈی کو میرے پاس لے آئیں۔ لونڈی کو لایا گیا اس پاس،
تو اس طبیب نے نبض پر ہاتھ رکھا ایسے، ملکوں کے نام گنتی کرتا گیا۔ یہ تھا اصل طبیب۔ اور بادشاہ کو جناب علی تسلی دے دی کہ بادشاہ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ اللہ فضل فرمائے گا۔ لفظ انشاءاللہ بول دیا، اللہ فضل فرمائے گا انشاءاللہ۔ نبض پر ہاتھ رکھے، ملکوں کے نام گنتی کرتا گیا۔ جیسے اس کے ملک کا نام آیا غالباً مصر، رگ بھڑک اٹھی، سمجھ گیا کہ اس کی مرض کا علاج مصر کے اندر ہی ہے۔ پھر جناب علی اس ملک کے شہروں کے نام گنتی کرتا رہا۔ جیسے ہی شہر کا نام آیا رگ بھڑک اٹھی، سمجھ گیا کہ اس شہر کے اندر ہی اس کی مرض کا علاج ہے۔ پھر قوموں کے نام لیتا گیا۔ جیسے ہی قوم سنار کا نام آیا نا، رگ بھڑک اٹھی، سمجھ گیا کہ اس سنار قوم کے اندر اس کی مرض کا علاج ہے۔ پھر بندو کے نام لیتا گیا۔ ایک آدمی کا نام آیا تو رگ بھڑک اٹھی، بادشاہ کو بلایا، بادشاہ سامنے آیا۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس لونڈی پر عاشق ہے، یہ لونڈی آگے ایک سنیار پر عاشق ہے، اس وجہ سے یہ بیمار ہوئی ہے۔ تم ایسا کرو کہ جلدی کرو، اس سنیارے کو اٹھا کر لاؤ۔ سنیارے کو اٹھا کر لایا گیا بادشاہ کے پاس۔ اس طبیب نے کہا کہ جلاب گھوٹا اسے دے دو۔ جب اسے جلاب گھوٹا پلایا تو ظاہری بات ہے کہ اس کا آنا جانا ہو گیا واش روم کی طرف۔ ایک دن گزرا، دوسرے دن اس کے جسم پر خون کا قطرہ تک بھی نہ رہا۔ جیسے دیکھا کہ بالکل لاغر ہو گیا، پہچاننے کے قابل نہیں رہا، اتنا کمزور ہو چکا۔ آپ نے فرمایا اس کو سامنے لاؤ لونڈی کے۔ جب اس نے سامنے لایا، لونڈی کے سامنے لایا گیا تو لونڈی نے کہا معذرت، میں جس وجہ سے اس پر عاشق تھی وہ چیز تو رہی نہیں ہے، وہ تھا حسن اس کا، اس کے حسن پر میں عاشق تھی، وہ تھی نہیں، اب میں کیا کرتی ہوں اس کے پاس جا کر۔ اور ان کو الگ گیا۔ پھر اس طبیب نے کہا کہ بادشاہ حسن پر عاشق نہ ہو، حسن بنانے والے پر عاشق ہو جا۔